أوتي خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی تقریر سنانے کے لیے حاضر نہیں آیا. میرے بعد عظیم خطبہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ بڑی اچھی اچھی تقریریں آپ سنیں گے. چند منٹ کے لیے حاضر ہوا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ شہزادہ سرکار مسولی حضور سرکار گلزار میاں صاحب قبلہ دامت فیضہم کی عنایتوں اور آپ کی مہربانیوں کے نتیجے میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تھوڑی دیر کے لیے افراتفری کا ماحول بند کریں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جسے حکمت دی گئی یعنی علم دیا گیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا. اسی مفہوم کو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کتاب العلم میں بیان فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے. فقیہ ہونا کوئی معمولی کمال نہیں. فقیہ ہر آدمی نہیں ہوتا. پروردگار عالم جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، دوسروں تک پہنچایا. کیونکہ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والے فقیہ نہیں ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو حدیثیں سنائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے اور انہی حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج فرمائیں گے. اس حدیث کی تخریج کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے فرمایا، قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے کہ جن حدیثوں کو ان کے مشائخ نے بیان فرمایا ان حدیثوں سے وہ مسائل نہ نکال سکے. اور یہی حدیثیں جب امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچی، امام اعظم ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو حاصل کیا تو انہی حدیثوں کی روشنی میں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا. 38,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے. اس دور کے بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے مجتہدین نے ارشاد فرمایا کہ کوفے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ٹکر کا نہ کوئی فقیہ موجود ہے اور نہ کوئی محدث موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم ہیں، آپ بھی علمی جاہ و جلال میں امام اعظم ابو حنیفہ کے وارث ہیں، ان کے نائب ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں جو فقہی مشغافیوں کو دنیا کے سامنے واضح فرمایا ہے اس کی بھی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے. محدث ہونا یہ علم کا پہلا زینہ ہے اور فقیہ ہونا یہ علم کا آخری زینہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے سے متعلق دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو محدثین حیران ہو جاتے ہیں، اس حدیث پر عمل کریں کہ اس حدیث پر عمل کریں. لیکن فقہا اور مجتہدین حیران نہیں ہوتے، اس لیے کہ فقہا تمام حدیثوں کا محمل، تمام حدیثوں کا موقع اور محل جانتے ہیں. اس کی ایک مثال سنو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تفقہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس روایت کو سامنے رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا روزے کی حالت میں
اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے. مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے لیکن ہم بستری نہ ہو, دخول نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز ہے. وہ صحابی چلے گئے, دوسرے صحابی آئے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ممنوع ہے, ناجائز ہے. سوال ایک ہے, سوال کی پوزیشن ایک ہے, لیکن نبی اکرم دو طرح کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز ہے, دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز ہے. اس دور کا بڑا سے بڑا فقیہ اور بڑا سے بڑا مفتی ہوگا تو اس تعارض اور ٹکراؤ کو ختم نہیں کر سکتا, لیکن جس اختلاف کو, جس تعارض کو کوئی ختم نہیں کرتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ ختم کرتے ہیں. امام اعظم کی خدمت میں سوال ہوا, حضور آپ جواب دیں, نبی کی حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے. ایک حدیث بتاتی ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز, دوسری حدیث بتاتی ہے ناجائز, آپ کس پر فتویٰ دیتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں, یہ تمہارے سمجھنے کا فعل ہے. نبی کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے. بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے نبی نے فرمایا جائز ہے. اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے. نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جمع تک پہنچ جائے گی, روزہ بھی فاسد ہوگا, قضا اور کفارہ بھی لازم ہوگا. صدر لباب الفساد. نبی نے فرمایا تمہارے لیے مباشرت جائز نہیں. تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں, پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کی. تو اس قسم کا تعارض اور ٹکراؤ بے شمار مواقع پر ہوتا ہے. آج 3 طلاق کے مسئلے میں پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہے, لیکن یہ بھی ایک روایت سے متعلق 2 طرح کی عبارتیں آنے کی وجہ سے, اور جس کو غیر مقلدین اپنی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے. اسی لیے یہ پورے ملک میں سوشل میڈیا پر ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ایک ساتھ یا ایک مجلس میں یا ایک توہر میں 3 طلاق دی جائے تو 3 نہیں پڑتی ہے بلکہ 1 پڑتی ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی, 1 مانی جاتی. صدیق اکبر کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی, 1 مانی جاتی. حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی دور میں 3 طلاق دی جاتی, 1 مانی جاتی. پھر حضرت عمر ابن خطاب نے تینوں طلاقوں کو جاری فرما دیا. اس لیے ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے جو رسول پاک کے زمانے میں ہوا, جو صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا, ہم اس پر فیصلہ کریں گے. ایک نشست میں 3 طلاق دی جائے گی تو تینوں نہیں پڑے گی بلکہ 1 پڑے گی. یہی سرکار کا طریقہ رہا, یہی صدیق اکبر کا طریقہ رہا, لیکن عمر ابن خطاب نے اس کو چینج کر دیا. اس لیے ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے. میں کہتا ہوں تم عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ عمر کے راستے پر چلنا تمہارے پس میں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کتاب المناقب میں ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اے عمر ابن خطاب, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تو جس راستے پر چلے گا اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چل سکتا. تراویح 8 رکعت نہیں 20 رکعت ہے, یہ عمر کا راستہ ہے. شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے. قربانی 4 دن نہیں 3 دن ہے, یہ عمر کا راستہ ہے. شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے. ایک نشست میں 3 طلاق دی جائے, تینوں پڑتی ہے, یہ عمر کا راستہ ہے. اور شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں. تم راستے پر چل ہی نہیں سکتے. آئیے مسلم شریف کی اس حدیث کی وضاحت کر دو. مسلم شریف میں عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے وہ اس عورت کے بارے میں ہے جس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی, جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی, صرف نکاح ہوا ہے. اور ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہو, اس کے ساتھ ہم بستری نہ ہوئی ہو, جب اس کو 3 طلاق دی جائے اور الگ الگ کلموں سے طلاق دی جائے, انتے طالقن تجھے طلاق, انتے طالقن تجھے طلاق, انتے طالقن تجھے طلاق, جب الگ الگ کلموں سے طلاق دی جائے گی تو وہ غیر مدخولہ بیوی پہلے ہی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی, اور اس کے بعد نکاح بچا ہی نہیں. جب نکاح رہا ہی نہیں تو دوسری طلاق لغو ہو جائے گی, تیسری طلاق لغو ہو جائے گی. لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں
طلاق دینے کا انداز بدل گیا. پہلے لوگ الگ الگ کلموں سے طلاق دیتے تھے، لیکن عمر کے زمانے میں اتنی جلدی ہو گئی کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے لگے. انتے طالقن ثلاثن، تجھے 3 طلاق. اسی کو حضرت عمر نے نافذ فرمایا، کیونکہ جب ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو، تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں. یہی قرآن سے ثابت ہے، یہی صحابہ سے ثابت ہے، اور اسی پر چاروں مذہب کے اماموں کا اجماع. یہی عبداللہ ابن عباس ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دیا. انی طلقت امراتی الفن، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیا. بتاؤ 1000 طلاق اگر الگ الگ طہروں میں دی جائے گی تو 82 سال اور 3 مہینہ اس کے لیے چاہیے. تو کیا 82 سال میں یہ 3 سال مکمل کرے گا، 3 طلاق مکمل کرے گا؟ ایک ساتھ اس نے 1000 طلاقیں دی. میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں تیری بیوی پر پڑ گئی، تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور باقی طلاقیں لغو اور بیکار ہو گئی. انہی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دے دیا ہے. انی طلقت امراتی مثل عدد نجوم السماء، میں نے آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دیا ہے. بتاؤ کوئی آسمان کے تاروں کے برابر الگ الگ مجلسوں میں طلاق دے تو کئی نسلیں ختم ہو جائیں گی، طلاق مکمل نہیں ہوگی. ایک ساتھ اس نے آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دیا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 3 طلاق سے تیری بیوی حرام ہو گئی اور باقی طلاقیں لغو اور بیکار ہو گئی. وہی عبداللہ ابن عباس ہیں جن کی روایت تم مسلم کے حوالے سے پیش کر رہے ہو. یہ خود فرما رہے ہیں کہ ایک ساتھ جب 3 طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پڑتی. تو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. مسلم کی جس روایت میں کہا گیا کہ 3 دی جاتی تھی اور 1 مانی جاتی تھی، وہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ نافذ فرمایا وہ اس طلاق کے بارے میں ہے جس طلاق کو ایک ساتھ دیا جائے تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو، جب ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے تو تینوں پڑے گی. یہی صحابہ کا فیصلہ ہے، یہی ائمہ اربعہ کا فیصلہ ہے، اور یہی کتاب اللہ کے منطوق سے ثابت. خود ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کا بیان. اور اس میں فاطمہ بنت قیس کی روایت نقل کی ہے. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى اليمن، میرے شوہر یمن کے لیے نکل رہے تھے اور انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دی. میں نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو سرکار نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے یا ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے. یہی رسول اللہ کا فیصلہ ہے. ایسا نہیں کہ ایک ساتھ اگر 3 طلاق دے تو صرف 1 پڑے گی اور 3 نہیں پڑے گی. ایک ساتھ 3 طلاق دینا ناجائز ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینا بدعت ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے. لیکن اگر دے ہی دیا تو تینوں پڑے گی، ایسا نہیں کہ 1 پڑے گی. اس کی مثال خود بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا. نبی اکرم کو اطلاع ہوئی، چہرہ غضبناک ہو گیا. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا مرہو فلیراجعھا، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لے. رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ طلاق پڑ گئی ہے. اگر طلاق نہیں پڑتی تو رجعت کا حکم نہیں دیا جاتا. حالت حیض میں بھی طلاق دینا گناہ ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے طلاق دیا تو سرکار نے فرمایا رجوع کر لو. خود عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک موقع پر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت لو طلقتها ثلاثا، میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا تو رجوع کا حکم دیا، اگر 3 طلاق دے دیا ہوتا تب کیا فرماتے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذ قد عصیت ربک وبانت منک امراتک، اس وقت تو اپنے رب کا نافرمان ہوتا اور تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی. اس لیے ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہی پڑتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 1 پڑتی ہیں. یہ غیر مقلدین کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مغالطہ ہے. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں. ایک آدمی بڑی مشکلوں سے 3 دکان تیار کرتا ہے
اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے، بیٹے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، بڑی مشکلوں سے 3 دکانیں میں نے خریدی ہیں، بنایا ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد ان 3 دکانوں کا تو ہی مالک ہے، لیکن یاد رکھو ان تینوں دکانوں کو کبھی ایک ساتھ نہ بیچنا، کیونکہ بہت قیمتی دکانیں ہیں، اگر سخت ضرورت پڑ جائے تو صرف ایک دکان بیچنا، باقی دکانوں کو باقی رکھنا۔ باپ مر گیا، بیٹا تینوں دکانوں کا مالک ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بیٹا تینوں دکانوں کو بیچ دے تو بکے گی کہ نہیں بکے گی؟ اگر تینوں کو بیچ دے تو تینوں بک جائے گی، اور ایک کو بیچے تو ایک بکے گی۔ یہ اور بات ہے کہ جب تینوں دکانوں کو بیچے گا تو لوگ کہیں گے باپ کا نافرمان ہے، باپ نے منع کیا تھا لیکن تینوں دکانوں کو بیچ دیا۔ کیونکہ بیٹا تینوں دکانوں کا مالک ہے تو تینوں کو ایک ساتھ بیچے گا تو ایک ساتھ بھی بک جائے گی، اور الگ الگ بیچے گا تو الگ الگ بکے گی۔ ایک دے گا تو ایک دے پڑے گی، اور 3 طلاق دے گا تو 3 پڑے گی، کیونکہ شوہر 3 طلاق کا مالک ہے، اور جب 3 طلاق کا مالک ہے تو ایک دے گا تو ایک پڑے گی، اور 3 دے گا تو 3 پڑے گی۔ اس لیے انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا، غیر مقلدین کے پھیلائے ہوئے مغالطے میں نہ آئے، امام احمد رضا کی کتابوں کا سچائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ آج تو حیرت ہمیں ان خانقاہوں پہ بھی ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں لیکن واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر غیر مقلدین کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی غیر مقلدین کی وکالت کر رہے ہیں۔ ایسے نام نہاد خانقاہوں اور غیر مقلدین کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے خانقاہ اسماعیلیہ ہے۔ الحمدللہ حضور گلزار ملت ہندوستان کے جس کونے میں جاتے ہیں اپنے اجداد کی فضیلتیں نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو بیان کرتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ جلاتے ہیں۔ اس لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سادات کے خاندان میں کسی پیر سے مرید ہونا چاہتے ہو تو حضور گلزار ملت سے بہتر ہماری نظر میں کوئی سید پیر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، مبارک ہو مفتی صاحب، حق بیانی سے لیے، واہ 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 واہ۔ میں تو پورے ہندوستان میں یہی مشورہ دیتا کہ سادات کے گھرانے میں اگر پیر تلاش کرنا ہے تو ادھر ادھر نہ جاؤ، خاندان اعلیٰ حضرت میں حضور تاج الشریعہ کو پکڑ لو۔ سادات کے خاندان میں اگر پیر تلاش کرنا ہے حضور گلزار ملت کو پکڑ لو۔ اتنے مخلص، اتنے پاک دامن، اتنے پاک باز انسان کہ جہاں جہاں جاتے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ روشن کرتے ہیں، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن گلزار ملت کہتے ہیں نہیں نہیں، علماء ہمارے سر کا تاج ہے، میں علماء ہمارے مقتدا ہے، علماء ہمارے پیشوا ہے۔ جو سید علماء کا اتنا احترام کر رہا ہو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کتنا احترام کرے گا، شریعت مصطفیہ کا کتنا احترام کرے گا۔ اس لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کسی اور خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ سادات سے مرید ہونا ہو تو آنکھ بند کر کے گلزار ملت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، دنیا میں بھی تمہارے لیے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ انہی کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔